بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 638۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاعْلَمْ إِنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں ہے۔ تو گوار اللہ تعالیٰ نے علم سے ابتدائی فرمائی ہے، اور حدیث میں ہے کہ علم انبیاء کے وراثت ہے، اور پیغمبروں نے علم ہی کا ورثہ چھوڑا ہے۔ پھر جس نے علم حاصل کیا اس نے دولت کی بہت بڑی مقدر حاصل کر لی، اور جو شخص کسی رستے پر حصول علم کے لیے چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے اس کی وہی بندہ ڈرتا ہے جو علم والا ہے، اور دوسری جگہ فرمایا اور اس کو علموں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا، اور فرمایا اور ان لوگوں کا کافروں نے کہا اگر ہم سنتے ہیں یا عقل رکھتے ہیں تو جہنم نہ ہوتے، اور فرمایا کیا علم والے اور جاہل برابر ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور علم تو سیکھنا ہی آتا ہے۔ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر تم اس پر تلوار رکھ دو اور اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا، اور مجھے گمنان ہوا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک کلمہ سنا ہے گردن کاٹنے سے پہلے بیان کر سکوں گا تو یقیناً میں اسے بیان کروں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حاضر کو چاہیے کہ میری بات غائب کو پہنچا دے، اور حضرت ابو عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ہے کہ آیات کو نور بن سے مراد حکمن فقن اور امن ہے، اور ربانی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بڑا مسائل سے پہلے چھوٹے مسائل سمجھ کر لوگوں کی عملی تربیت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی کہ کچھ دن مقرر کر دیے تھے اس ڈر سے کہ ہمیں کہیں کبرا خاطر نہ ہو جائے۔